اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکبات جب دو الفاظ یعنی کہ دو اسماء ملتے ہیں تو مرکب بنتے ہیں۔ اسی طرح لینگویج میں ہوتا ہے مرکب یا کمپاؤنڈ، جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ ملتے ہیں تو وہ مرکب بناتے ہیں۔ مرکب توصیفی، جب دو اسماء ملے جبکہ ایک اسم دوسرے اسم کی تعریف بیان کرے تو بننے والے الفاظ کے جوڑے کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ جیسے ایک لفظ الولد، الولد کا مطلب ہوتا ہے لڑکا، الحسن، الحسن کا مطلب ہے اچھا، الولد الحسن لکھا ہوا بھی الولد الحسن اچھا لڑکا، ٹھیک ہے۔ اس میں ولد کی تعریف کر رہا ہے حسن، یعنی حسن و تعریف ہے ولدوں کی، یعنی اچھا تعریف ہے لڑکے کی، تو یہ مرکب توصیفی ہے۔ اچھا، مرکب توصیفی میں دو باتیں ذہن نشین کرنے کی ہیں۔ دو باتیں کیا ذہن نشین کرنے کی؟ پہلے دوسری بات دیکھ لیتے ہیں جو لکھی ہوئی یہاں پہ۔ پہلا اسم اور دوسرا اسم حالت کے لحاظ سے ایک ہوں گے، یعنی کہ اگر الولد رفع میں ہے تو الحسن بھی رفع میں ہی ہوگا، یعنی کہ پہلا اسم جس بھی حالت میں ہوگا دوسرا اسم بھی اسی حالت میں ہوگا۔ اسی طرح اگر پہلا مذکر ہے تو دوسرا بھی مذکر ہوگا، پہلا واحد ہے تو دوسرا بھی واحد ہوگا، پہلا معرفہ ہے تو دوسرا بھی معرفہ ہوگا۔ دیکھیں ویسے یہ معرفہ ہی ہے، دیکھیں ال سے آپ نے پہچان لیا کہ معرفہ ہے، دوسرا بھی ال لگا ہوا ہے تو یہ معرفہ ہے۔ اچھا، مذکر ہے، دونوں واحد ہیں، ٹھیک ہے، ایک نشانی یہ آپ نے ذہن نشین کر لی۔ اسی طرح دیکھیں الولد الحسن، اس کو ہم لکھیں گے لڑکا اچھا، اگر ہم ترتیب کے لحاظ سے لکھیں لڑکا اچھا بن جائے گا الولد الحسن، لیکن یہ عربی ترتیب ہے، اس کا ترجمہ کریں گے اچھا لڑکا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اردو کا ترجمہ کرتے ہوئے ترتیب اس کی بدل جائے گی۔ عربی میں لکھا ہوگا الولد الحسن، بنے گا لڑکا اچھا، لیکن ہم پڑھیں گے اچھا لڑکا، اردو میں بنانے کے لیے، اردو میں سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی اردو ترجمہ جب کریں گے تو اسی طرح کریں گے۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 2 سے یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ مرکب توصیفی میں دونوں اسماء حالت رفع نصب جر جنس مذکر مؤنث عدد واحد تثنیہ جمع اور وسط نکرہ معرفہ یعنی چاروں لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسے ہم نے اوپر سمجھایا بھی ہے۔ جیسے دوبارہ الولد الحسن کو دیکھ لیں، یہ دونوں چاروں لحاظ سے ایک سے ہیں، ہم نے اوپر تفصیل سے سمجھا دیا، یہ لکھا ہوا بھی ہے، اس سے اور بات واضح ہو جائے گی۔ اچھا، اب دیکھیے ضروری بات، الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ یہ معرفہ ہے، ال لگا ہوا ہے تو یہ سمجھ میں آ گیا یہ معرفہ ہے۔ دوسرا ہے صراطم مستقیم، یہ معرفہ ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ ال نہیں لگا ہوا۔ اچھا، ہم ایک بار دوبارہ بتا دیتے ہیں کہ معرفہ کے لیے شروع میں ال لگا ہوتا ہے اور آخر میں تنوین نہیں ہوتی، جبکہ نکرہ میں آخر میں تنوین ہوتی ہے۔ اچھا، معرفہ کو نارملی پڑھتے ہیں سیدھا راستہ، الصراط مستقیم سیدھا راستہ، جبکہ صراط مستقیم یہ ہوگا کوئی سیدھا راستہ، یعنی کہ ان دونوں کا ڈفرینس کرنے کے لیے نکرہ میں کوئی یا کچھ وغیرہ لگاتے تھے، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا۔ اب دیکھیں یہ چاروں لحاظ سے ایک جیسے ہیں، یعنی رفع حالت ہے، مذکر ہے، واحد ہے، نکرہ ہے۔ اسی طرح یہ رفع حالت ہے، مذکر ہے دونوں، واحد ہیں دونوں، اور یہ معرفہ ہیں دونوں۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی پہ لیکچر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔